بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. درود پڑھنا کوشش کروں گا کہ اس کو ترک کرنے کی کوشش کروں اس لیے کہ یہ موضوع ایسا ہے اس کے لیے تھوڑی سی تمہیداً گفتگو آج کی مجلس میں ہوگی اور کل سے باقاعدہ گویا عنوان پر بات ہوگی کہ آج تمہیدی بات ہوگی اس لیے کہ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ نبی پاک کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منہ نہیں موڑا ہے. سادہ سے الفاظ میں کوشش کروں گا پڑھ لکھے آپ نے سبھی. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی رحلت کے بعد پردہ کرنے کے بعد سرکار کو یہ ظاہری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منہ نہیں موڑا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق سے محبت چھوڑ دی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سارے انسان کم سے کم مسلمان ایسے نہیں بن گئے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے. یعنی سارے انسان ایسے نہیں ہو گئے کم سے کم مسلمان کہ جیسا اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تمام مومن ہو جائیں, تمام لوگ نیکوکار ہو جائیں, اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں اور اللہ کی عدالت کے قائل ہو جائیں, اللہ کی بھیجے ہوئے نبیوں کے قائل ہو جائیں, قیامت کے قائل ہو جائیں, امامت کے قائل ہو جائیں. سب ایسا نہیں ہے. یعنی گناہگار بھی موجود ہیں اور مسلمانوں میں عجیب عجیب قسم کی مخلوق موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منہ بھی نہیں موڑا اور سارے انسان نیکوکار بھی نہیں بنے تو پھر ضرورت ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی جیسا ہونا چاہیے. بہت آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, اپنے سے چھوٹوں کے لیے پڑھتا ہوں. یہ ممبر ذرا اونچا ہو گیا, مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ رات کی گردن دھل جائیں گے مسلسل دیکھ کر. تو یا تو یہ تخت ہٹا دیا جائے کل سے, آپ سوچنا پڑھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ تخت بہت اونچا ہو گیا تو مجھے تھوڑا سا خود جو ہے نا نیچے جھک کے دیکھنا پڑ رہا. تو ایک درود پڑھے بلند معصومین کے پروگراموں میں مزاج ہمارا آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بامیان کا کہاں ہے حسن بھائی, اگر اجازت دیں گے تو ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیڑھ دو گھنٹہ پڑھنے کا عادی, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ٹھنڈا پیشانی سے اور دل سے سنیں. نبی جیسا ہو, نبی نہ ہو, کیونکہ حضور پر اللہ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا. یعنی اب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, آپ کو نبی کوئی نہیں ہوگا, لیکن نبی جیسے ہونے چاہیے. عقل کہتی ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ نبی جیسے ہونے چاہیے, ورنہ پھر آگے مخلوق سارے سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں, تو ہمیں جہنم میں کیوں بھیج رہے ہیں, ہم سے قیامت میں حساب کتاب کیوں کر رہا ہے.
नबी पाक के दौर में थे, नबी पाक थे, वो समझा रहे थे, वो किताब हिकमत की तालीम दे रहे थे, उनके बाद कोई नहीं है। बहुत अच्छा जुमला है अल्लामा काली जौहरी साहब के मकामों का। मैं किसी का भी जुमला नकल करता हूँ तो उनका नाम लेके, ताकि उनके दर्जात बुलंद, अगर वो इंतकाल कर गए और जिंदा है तो अल्लाह जिंदा रखे। अल्लामा का जुमला है, वो फरमाते हैं कि नबूवत के बाद अल्लाह ताला ने इमामत का बंद बांधा है। नबूवत के बाद इमामत का बंद बांधा है। अगर ये बंद न हो इमामत का तो इसका मतलब है फिर नबूवत जारी हो जाएगी। और इसीलिए बारीक सा जुमला है, इसीलिए हमारे यहाँ कोई ऐसी हदीस नहीं है कि मेरे बाद कोई नबी होगा तो फला। ये उस बच्चे ऐसे हैं जो एक रामिया के दोस्त हैं जो राह हक की तलाश में हैं, तो उनके लिए बहुत अहम बात है। जो राह हक की तलाश में है वो आया करें मजलिस में, हक मिलेगा तो सिर्फ दरवाजा आइएगा। नबी ने फरमाया कि हक अली के साथ है, तो इसलिए यहाँ आए, यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। पढ़े लिखे हज़रात हैं तो तवज्जो का तालिब हो कि जनाब नबूवत का बंद बांधा है अल्लाह ताला ने इमामत की सूरत में। अगर नबूवत के बाद इमामत का बंद ना हो तो ये नबूवत जारी सारी हो जाए मुसलमानों के नज़दीक। इसीलिए फिर बारीक सी बात है, नाराज ना हो, ये जो जितने भी जाली नबी बने उनका ताल्लुक हमारे मसलक से नहीं है। जितने भी जाली नबी बने, गुलाम अहमद कादियानी है और बहुत सारे बनते चले आए, पूरी तारीख है, उनका ताल्लुक हमारे यहाँ से नहीं है। और हमें उन सबका ताल्लुक है वहाँ से जहाँ नबूवत के बाद इमामत का बंद नहीं है, वहाँ है जाली नबी हो जाएंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसी हदीस नहीं है कि मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता। और मैं तो अक्सर सभी पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ कोई जाली नहीं है। मैं जुमला कह रहा हूँ कि अक्सर कहा करता हूँ कि ये हदीस जो बयान करते हैं ना कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता, तो बहुत ही माजरत के साथ ये इंटरनेट पे जारी होगी मजलिस, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत ही माजरत के साथ जिन्होंने भी इस हदीस को वज़ा किया, पढ़ा, वो भूल गए थे कि नबी के पास अगर मगर के जुमले नहीं होते। ऐसा हो वैसा होता बुलाता, ये सारे इस्तराही जुमले हैं। उर्दू ग्रामर में इस्तराही जुमले हैं, और इस्तराही का मतलब होता है कम इल्मी। मैं कहीं किसी घर में बैठा हूँ, इत्तेफाक से कहीं किसी घर में किसी बदकिस्मती से किसी के नासवी के घर में चला जाऊँ, कोई मेहमान बुला ले और छत गिर जाए और मैं जख्मी हो जाऊँ पता नहीं, तो मैं बाहर निकल के कहूँगा भाई मुझे अगर पता होता कि छत गिरने वाली है तो मैं यहाँ ना, अगर मुझे पता होता कि ये छत गिरने वाली है, शुक्रिया, तो मैं यहाँ ना आता, बैठता। इसका मतलब मुझे पता नहीं था। तो ये जो लफ्ज़ है ना अगर मगर चूंकि चुनाचे ऐसा वैसा ऐसा होता वैसा होता, ये इस तरह ही जुमले जो कम इल्मी को जाहिर करते हैं। आप कह रहे हैं नबी फरमा रहे हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता, तो इसका मतलब है कम इल्मी नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक की जाहिर करते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक को पता हो, खुद फरमा रहे हैं अना खातमुन नबी, मैं आखिरी नबी। फिर कुरान की आयतें मौजूद है कि नबी आखिरी नबी, फिर कैसे फरमाएंगे कि मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता। ये रिवायत जो खड़ी गई है। और फिर आपके अंदर सिंध पंजाब में तो बड़ी बड़ी मजलिसें होती हैं, जलसे होते हैं, तो अगर 4-5 सुबह से शाम तक की कोई मजलिस है, जलसा है, मिलाद है और 10 जाकिर पढ़ने वाले हैं, तो सबसे ऊपर आप नाम लिखते हैं सबसे बड़े खतीब का।
سب سے نیچے نام لکھتے ہیں آپ کی دانش میں جو سب سے چھوٹا خطیب ہے، بیوی کی دانش میں نہیں، آپ کی دانش میں سب سے چھوٹا خطیب ہے اس کا نام آپ نیچے لکھتے ہیں، اور سب سے بڑا جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کا سب سے اوپر لکھتے ہیں۔ تو جو آپ کی دانش میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس کا نام سب سے پہلے ہوتا ہے اشتہار میں، اور سب سے چھوٹے کا سب سے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن جب مجلس شروع ہوتی ہے تو ممبر پہ سب سے پہلے وہ آتا ہے جس کا نام سب سے نیچے ہوتا ہے، یعنی سب سے نیچے والا سب سے پہلے آتا ہے، سب سے اوپر والا سب سے آخر میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے آدم کو سب سے چھوٹا نبی بنایا تو سب سے پہلے بھیجا، سرکار کو سب سے بڑا نبی بنایا تو سب سے آخر میں بھیجا۔ جملہ کہہ دوں، ہم مسلمان روایت گھڑتے وقت بھول گئے کہ جسے آپ نبی کے بعد بلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ نبی سے بڑا عالم ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ تھوڑی سی تمہیدی بات ہے آج کی مجلس میں، تاکہ یہ ایک میرا موضوع سمجھ میں آ جائے کہ ہم امامت کے موضوع پر اور پھر خاص طور پر زمانے کے امام پر بحث کریں گے آئندہ مجالس میں۔ لیکن تھوڑی سی تمہیدی بات ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد امامت کا بند باندھا ہے۔ اگر نبوت کے بعد امامت نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے اب جب امام آ گیا تو اب نبی نبوت کی ختم نبوت کے جیسے ہی سند قائم ہو گئی۔ اچھا، اب امام کا سب سے بنیادی جو کہہ لیجیے کہ عامل ہونا ہے وہ ہے سب سے زیادہ علم میں بلند، ماشاءاللہ، کیونکہ علماء اخلاق نے تھوڑی سی مولانا اجازت دیں، علماء اخلاق نے 4 قسم کی خصوصیات لکھی ہیں کہ اگر 4 قسم کی خصوصیات کسی میں بھی ہیں تو وہ امام ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں ان 4 میں سے بھی کوئی ایک نہیں ہے تو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ 4 اجازت دیں گے تو 4 قسم کی خصوصیات ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، جو ہیں تو وہ امام ہیں اور نہیں ہے تو وہ امام نہیں ہے۔ ان 4 میں ساری کائنات کی خصوصیات آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے عیوب علمی نہ ہو، یعنی علم کا عیب نہ ہو۔ اگر علم کا عیب ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا، یعنی ذرا سا بھی اگر کہیں یہ کہہ دے کہ جناب میں مسئلہ کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا، قرآن کھول کے دیکھوں گا، فال نکال کے بتاؤں گا، استخارہ کر کے بتاؤں گا، یا بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا، اگر کہیں بھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر علم کی کمی ہے، ذرا سی بھی کوئی کہیں کسی سوال کے جواب میں منع کرتا ہے، لا کہتا ہے، تو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یعنی بنیادی چیزیں، اس پہ بھی ہم بحث کریں گے تھوڑی سی۔ لیکن دوسرا عیب ہے عیوب جسمانی۔ اگر جسم کا عیب ہے تو کسی کو شہید کر دیں، کسی کے گلے میں ہتھکڑی ڈال دیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور گلے میں بیڑی ڈال دیں، پیروں میں زنجیر ڈال دیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ کسی کو شہید کر کے زخمی کر دیں وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن پیدائشی طور پر اگر عیوب جسمانی ہے تو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی میں عیب ہے، جسمانی عیب، وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں بیچ میں جملہ کہہ دوں، یہ 14 وہ ہیں کہ جو جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں۔ یہ 14 وہ ہیں، وہ ادھر آ جائے ادھر بیچ میں معصومین وہ ہیں کہ ان میں جسمانی عیب نہیں ہے۔ کتنا ہی کوئی دراز کا بلند برابر میں آ جائے، یہ بلند تک ہو جائے، ان کے سامنے کوئی بلند قد رہ نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی امتحاناً بات ہوتی ہے کہ جناب ایک طرف بلند قد، دوسرے کا طرف بلند قد، بیچ میں مولا چل رہے ہیں اور وہ طنز کر کے کہتے ہیں کہ یاری آج تو آپ لنا کے درمیان نقطہ معلوم ہو رہے ہیں، لنا کے درمیان نقطہ معلوم ہو رہے ہیں۔
مطلب یہ ہوا کہ امام وہ ہوتا ہے جس میں جسمانی عیب نہ ہو. اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جو کرسیوں پہ بزرگ تشریف فرمائے غور کیجیے گا, جملہ کہہ رہا ہوں, ان 14 کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. بہت باریک سی بات, ان 14 معصومین کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی. میں چیلنج کر رہا ہوں, مکھی نہیں بیٹھتی. یہ کہیں تشریف فرما ہو سرانے اور میں 35 میں بیٹھا ہوں, مکھی اڑتی ہوئی آئی مولویوں کے جسم پہ بیٹھ گئی, معصوم کے جسم پہ نہیں بیٹھی. یہ مکھی کو کس نے بتایا کہ یہ غیر معصوم کا جسم ہے, یہ معصوم کا جسم ہے مکھی کو. اچھا چلے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اچھا کوشش یہ فرمائیں گے احمد بھائی, حسن بھائی, جو یہاں کی انتظامیہ کے لوگ ہیں, کہ ایک وقت معین کر لیں, یا تو ایگزیکٹ 9 بجے ہمیں ممبر دیتے ہیں, چلیں اگر مسئلہ ہے کوئی تو 9:30 دیں, لیکن 9:30 سے آگے نہ جائیں. اور یہ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم 9:30 ممبر بیٹھ گئے. کیا کہتے ہیں, میں آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی ہوگا میں سیدھا ممبر پہ آ جاؤں گا. قریب پڑھ بھی رہا ہوگا تو میں سیدھا ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا, پھر میرے سامنے پڑھتا رہے گا. ہاں, لیکن میں 9:30 بجے ممبر پہ سلامت رکھے, بڑی مہربانی. تو بس اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کراچی سے روز آئیں گے جائیں گے, کبھی ایک آدھ دن رک جائیں گے کسی وجہ سے, لیکن روز آئیں گے جائیں گے کراچی سے, تو ہم بھی اسی حساب سے آئیں گے, سستی نہیں کریں گے. تو گزارش ہے کہ 9:30 آپ مہربانی کریں, ہمیں ممبر دیں اور آپ بھی تشریف لے آئیں. بڑی مہربانی. ہاں 9 بجے سوچانی شروع ہو جائے, 9:30 ممبر مل جائے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. گزارش یہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو پیدا ہی متکبر کے غرور کو توڑنے کے لیے, اللہ نے مکھی کو پیدا کیا ہے متکبر کے غرور کو توڑنے کے لیے. پہلے زمانے میں مکھی نہیں تھی, ایک دور ایسا تھا کہ مکھی نہیں تھی. مطلب دنیا میں ایک نبی جایا کرتے تھے ایک بادشاہ کے دربار میں, اور اس کو جا کے توحید کی تبلیغ فرماتے تھے, اور وہ متکبر تھا. اس زمانے میں مکھی نہیں تھی, متکبر تھا. آپ اسے کہتے تھے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو, وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا, مذاق اڑاتا تھا. ایک دن نبی کو زیادہ کچھ دل میں گویا محسوس ہوا, انہوں نے اللہ سے کہا اللہ اس کا غرور توڑ کسی صورت سے. صبح جب وہ تبلیغ کرنے گئے تو ابھی اس کے دربار میں گئے تھے کہ اچانک یہ ایک نئی مخلوق مکھی کی صورت میں آ کر اس کی ناک پر بیٹھ گئی. جیسے ناک پر بیٹھی اسے ہٹایا, پھر آ کے بیٹھ گئی, پھر ہٹایا, پھر آ کے بیٹھ گئی, پھر ہٹایا, پھر آ کے بیٹھ گئی. غصہ آیا, اسے تلوار نکالی, برابر میں دربان کھڑا تھا, اس کی گردن اڑا دی. ادھر والا کھڑا تھا, اس کی گردن اڑا دی. جب دونوں کو قتل کر دیا تو نبی آگے بڑھے, کہا کیا قتل کر رہا ہے, کیوں قتل کر رہا ہے, ان کا کیا قصور ہے. جب تو ایک اللہ کی مخلوق کو اپنی ناک پہ سے حتمن ہٹانے پہ قدرت نہیں رکھتا, تو غرور اور تکبر کس بات پہ. یہ مکھی اللہ نے پیدا ہی غرور توڑنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ تکبر ایک چادر ہے جسے سوائے اللہ کے اور کوئی اوڑھ ہی نہیں سکتا. کوئی کسی بھی قسم میں تکبر کرے وہ سجدہ نہیں ہے. نہج البلاغہ کے خطبے اٹھا کے دیکھ لیں, میرا موضوع نہیں ہے, کبھی عرض کروں گا نہج البلاغہ کے خطبوں پہ رکھیں گے اشرا خمسہ, لیکن آج کی حد تک یہ ہے کہ مکھی معصوم کے جسم پر مولانا ادھر آگے مکھی نہیں بیٹھتی معصوم کے جسم پر, امام کے جسم پر. یہ امام کے جسم کی خاصیتوں میں سے خاصیت ہے ماشاءاللہ. نہیں بیٹھتی جسم پر. کیوں نہیں بیٹھتی, اس لیے اچھا اب یہ 2 مولوی صاحبان آ گئے, آپ سبھی پڑھے لکھے ہیں, یہ مولانا نماز پڑھا رہے ہوں, کون سی مسجد میں پڑھاتے ہیں, حسینی مسجد میں. مولانا نماز پڑھا, مولانا تو شاید یہی پڑھاتے ہیں, تو مولانا یہی پڑھا رہے ہیں.
نماز کے دوران مکھی آ کے ماتھے پہ بیٹھ جائے، پیچھے سے کہے نمازی احمد بھائی یا کوئی بھی بزرگ نماز جعفر صاحب بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی کہے پیچھے سے کہ مولانا ذرا وضو کر کے آئیے مکھی بیٹھ گئی آپ تو مولانا کہے کہ بھائی مکھی پاک ہے، مکھی بیٹھ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، پاک ہے، اللہ نے اس کو شریعت میں اجازت ہے کہ اگر بیٹھ جائے تو نجس نہیں ہوتا بندہ، تو پاک ہے تو امام کے جسم پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ بھائی مجھ پیش نماز کے ذکر جسم پہ بیٹھ رہی ہے، معصوم امام کے جسم پہ کیوں نہیں بیٹھ؟ باریک سی بات کہہ دوں بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے گی، مکھی پاک ضرور ہے میرے آپ کے لیے، لیکن نجاست پر بیٹھتی ہے، نجاست کے قریب جاتی ہے، اور جو بھی چیز نجاست کے قریب جائے گی وہ آیت تطہیر کے قریب، مصداق کے قریب آ جائے گی۔ نہیں آ سکتی، کیوں؟ آیت کہتے ہیں انما یرید اللہ نے آپ کو ایسا پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، اور جو بھی نجاست کے قریب جائے گا وہ ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ یا دوسرے الفاظ میں ایک جملہ آپ کے لیے عرض کروں، اس کا مطلب یہ ہوا جو بھی ان سے دور ہے وہ نجس ہے۔ لہذا عیوب جسمانی، جسم کا عیب اگر کسی میں ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ عیوب ہے، اس پہ بہت ساری بحثیں ہیں، علماء اخلاق نے بحثیں کی ہیں، عیوب جسمانی نہیں ہو سکتا، عیوب علمی وہ امام نہیں ہو سکتا، پہلی مجلس سے اس لیے میں عرض کرنے جا رہا ہوں کبھی عیوب عقلی، یعنی عقل کا عیب ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ اور پڑھے لکھے حضرات ہیں، عقل بنتی ہے دودھ کے ذریعے سے اور نسل چلتی ہے خون کے ذریعے سے۔ عقل بنتی ہے دودھ کے ذریعے سے اور نسل چلتی ہے خون کے ذریعے سے۔ اس کی عقل میں ہذیان ہوگا ہی ہوگا جس کے دودھ میں طہارت نہیں ہوگا۔ ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے ہم نبی پاک کے دائی حلیمہ کے دودھ پینے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں معصومہ تو نہیں ہے نا۔ حالانکہ میری تحقیق تو یہ ہے کہ انہوں نے دین ابراہیمی کا بھی کلمہ نہیں پڑھا، دین ابراہیمی میں بھی نہیں تھی، یہ اس پہ تحقیق کر لیجیے گا انٹرنیٹ پہ، بے شک کتابوں میں ہو، ہماری کتابوں میں بھی کچھ کتابیں باتیں کسی مسلحت کے تحت آئی ہیں، اس کا بھی راز ہے، لیکن دین ابراہیمی پہ بھی نہیں ہے، تو جب دین ابراہیمی پہ نہیں ہے تو نبی پاک نے تو ابھی اعلان ہی نہیں کیا، کم سن تھے بقول روایت کے، تو اس کا مطلب ہے کہ عقل اس کی صحیح نہیں ہوگی جس نے کسی غیر معصوم کا دودھ پیا ہو۔ عیوب جسمانی، عیوب عقلی، عیوب علمی، عیوب نفسانی، نفس کا عیب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نفس کا عیب رکھتا ہے یا لالچ و طمع، نفس کے عیب میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حضرت آیت اللہ علیہ سید اللہ خمینی علی اللہ مقامہ نے نفس کے عیوب کی 17 چیزیں لکھی ہیں، اور میں اگر کہیں بیان کرنے کا موقع ملا تو بیان کروں گا کہ نفس کے عیوب کی 17 وہ کون سی چیزیں ہیں، جن میں سب سے بنیادی چیز ہے دنیا کی دولت کا لالچی ہونا۔ جملہ کہتے ہیں ادھر سے دولت جمع کر کے غنی کہلوانا۔ کہیں ادھر سے دولت لے کر بیت المال سے اور اپنے آپ کو کہنا بھائی مجھ سے بڑا غنی کوئی نہیں، غنی کہتے
اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں. لوگ کہتے ہیں جتنی محنت کریں گے ہاں یہ صحیح ہے, محنت ضروری ٹھک بیٹھے نہیں, لیکن جب تک کہ سخاوت نہیں کریں گے تو رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. بینک بیلنس کرتے رہیں گے تو اضافہ نہیں ہوگا, ہاں سخاوت کرتے رہیں گے اضافہ ہوتا رہے گا. ایک جملہ اور کہہ دوں, آپ سخاوت کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق, کہاں سے ملے گا ان کی حیثیت. بات لمبی ہو رہی ہے, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ نفس کا عیب جو ہے اس میں 17 قسم کی برائیاں آتی ہیں, ان میں کبھی آئندہ اسی خمسے میں موقع ملے گا تو ایک ایک دو بیان کرتے رہیں گے. لیکن بنیادی بات کیا ہے, نبی پاک کے بعد نبی پاک جیسا ہونا چاہیے ہر دور میں, اور اس کی نفس کی خواہش کے حوالے سے بات یاد آ رہی ہے. جناب پیغمبر عرض کرتے ہیں کہ یا علی, اللہ بھائی غور کیجیے گا کہ میں نے بیان کیا تھا, یا علی مقروض ہو گیا ہوں, قرضہ ہو گیا. تو مولا فرماتے ہیں پھر کہا کہ آپ میرے کا امام ہیں, امام کی ذمہ داری ہے اپنی رعیت کا قرضہ اتارنا, یعنی امام کی ذمہ داری ہے اپنی رعیت کا قرضہ اتارنا. تو میں آپ کی رعیت میں ہوں. مولا فرماتے ہیں اچھا. وہ سامنے پہاڑ کے دامن میں دیکھو بہت سارے پتھر پڑے, پہاڑی پتھر. کہاں مولا جاؤ ذرا نزدیک گئے جناب پیغمبر تو اشارہ کیا مولا نے ایک پتھر کی طرف اٹھا. اب جو اٹھایا تو وہ نیچے پتھر تھا, ان کے ہاتھ میں سونا تھا. اصل موضوع تو کل سے شروع ہوگا, میں صرف تمہید پہ چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات تشریف لے آئے ہیں وہ کل بھی 9:30 سے پہلے تشریف لے آئے, اور مجلس میں آنے کی نیت کر لیا کریں, بیوی زندگی دیتی رہے. نیچے پتھر تھا, ہاتھ میں آیا تھا سونا تھا. جن کی انگلی کے اشارے سے اللہ حیت بدل دے. دیکھیں پتھر کا سونا بننا معمولی بات نہیں ہے, صرف انگلی کے اشارے سے حیت بدل دے تو اسے امام کہتے ہیں. سونا ہو گیا. جناب پیغمبر نے دیکھا ادھر سے دور سے مولا کا شکریہ ادا کیا, زور سے مارا اسی پہاڑ پر. پہلے پتھر اب سونے کو زور سے اسی پہاڑ پر مارا, بکھر گیا. ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو گیا. جب وہ بکھر گیا تو ذرا سا ذرہ اٹھایا, ذرا سا ذرہ اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد آگے بڑھے, ایک ذرا درود پڑھنے لگا. مٹی میں کیوں ملا دیا باقی سونا؟ جملہ سنیے گا, میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ تازہ دم ہے یا تھکے ہیں. مولا نے کہا یہ تم نے مٹی میں کیوں ملا دیا؟ تو کہتا ہے مولا میں آپ کا غلام ہوں. مولا میں آپ کا غلام ہوں. تو ہمیں سمجھانے کے لیے مولا نے پوچھا کہ اس میں میرے غلام ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مولا میں آپ کا غلام ہوں, جتنا قرضہ اتارنے کی ضرورت تھی اتنا لے لیا. جتنا مجھے قرضہ اتارنے کی ضرورت تھا اتنا لے لیا. میں اگر اس کو سنبھال کے رکھتا, آج کے دور میں ہوتا تو لاکر میں رکھتا, کسی بھی بینک کے لاکر میں رکھتا. کتنے لوگوں نے سونے رکھے ہوئے. تو جناب پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ مولا اگر میں اسے رکھتا اپنے پاس سنبھال کے, استعمال تو کر نہیں سکتا تھا, تو اتنا ہی مجھے ضرورت ہے قرضہ اتارنے کی بھی اور اپنا گھر چلانے کی بھی اس وقت, لہٰذا یہ کافی ہے میرے لیے. اگر میں سنبھال کے رکھتا, اب ذرا غور کیجیے گا, خدا ابھی اندازہ ہو جائے گا کتنے لوگوں نے سونا سنبھال کے رکھا. مولا نے پوچھا کہ
हिसाब मुझे देना होगा। इस्तेमाल मेरी औलाद करते हैं, हिसाब मुझे देना होगा। लिहाजा बस जितना कर्जा उतारने की जरूरत थी उतना ले लिया। मेरे मौजू में आ रही है बात, इमामत के मौजू में, लेकिन है लतीफ बात, अगर मैं पहुंचा सका। मौला ने फरमाया हम तक बात पहुंचाने के लिए, कम्बर अगर दोबारा मकरूज हो गए तो क्या करोगे? सलाम बैठे, आप पहुंच जाते हैं अल्लाह जिंदगी में। अगर दोबारा मकरूज हो गए तो क्या करोगे? मैंने तुम्हें इतना सारा सोना दिया, तुमने मट्टी में मिला दिया, इतना ले लिया जितना इस वक्त कर्जा उतारने की जरूरत है, दोबारा मकरूज हो गए तो क्या करोगे? जनाब कम्बर का अकीदा अगर आज मेरा और आपका हो जाए तो ना तालिबान कुछ कर सकते हैं, ना कोरोना कुछ कर सकता है। वैसे ये तालिबान और कोरोना एक जैसी बीमारी है, लिहाजा न ये कुछ कर सकते हैं, न कोरोना कुछ कर सकता है, न कोई और तकलीफ या बीमारी कुछ कर सकती है। अगर जनाब कम्बर वाला अकीदा हमारा हो जाए। क्या कहा जनाब कम्बर ने जवाब में? मौला आप फरमा रहे हैं दोबारा मकरूज हो गए तो क्या करोगे? तो मेरी गुजारिश ये है कि खुदा आपको और आपकी औलाद को क़यामत तक सलामत रखे। बताया कि अली और माली की औलाद क़यामत तक एक न एक ऐसा आता रहेगा जो लोगों की हिदायत भी करेगा, कर्जे भी उतारेगा। जनाब कम्बर ने आगे आ जाए राकेश भाई, आप पहली दफा मजलिस में आगे कि जनाब मेरी मजलिस में वैसे तो आए दुरूद पढ़ने वाला कि जनाब कहा कि क़यामत तक अल्लाह आपको और आपकी औलाद को सलामत रखे। कम्बर ने उस वक्त बताया कि अली की औलाद में हर दौर में एक न एक ऐसा होगा जो अली जैसा होगा। तो अगर आज वाले अली जैसे से हम लॉ लगा लें तो वो कर्जे उतारेंगे या नहीं उतारते हैं। आप उनसे लॉ तो लगाएं, आप उनसे तवस्सुल तो करें, वो इंतजार करते हैं कि कोई मेरी रैयत में रहने वाला मुझसे रुजू तो करे। के ऊपर जो लोग एतराज़ात करते हैं, 70 एतराज़ात किए हैं लोगों ने, बहुत सारे उलमा ने। उनमें से कुछ के एतराज़ात के जवाब हम ले पाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है तो हसन भाई को फिर अशरा या 15 रोज़ा मजलिस रखनी पड़ेगी, तो फिर कहीं जाके तफसील से बात हो सकती है, वरना थोड़ी सी बात होगी। तो सबसे पहली बात क्या है कि नबी पाक के बाद अक्ल ये कहती है कि नबी जैसा कोई होना चाहिए, कि जो नबी तो ना हो लेकिन उसमें फ़ज़ाइल व कमालात, मौजज़ात और तमाम तर इख्तियारात, तमाम तर इख्तियारात नबी वाले हों। अगर उसमें नबी वाले इख्तियारात नहीं है, और फिर अल्लाह ने तो इमाम को फितरत में रखा है, इमाम को फितरत में रखा है। एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उमैर, क्या नाम? जो शाम में यजीद के बाप के दौर से मुफ्ती चला रहा था, अब्दुल्ला इब्ने उमैर। वो मदीने आया ये सोचने के लिए, देखने के लिए कि ये जो नबी के बाद एक फ़िरका है जो मनसूस मिनल्लाह इमाम का कायल है, कहता है कि अल्लाह के बाद, नबी के बाद कोई ना कोई, अल्लाह के नबी के बाद कोई ना कोई नबी इमाम होना चाहिए, नबी के बाद इमाम होना चाहिए जो
تو جیسے فضائل و کمالات اور اختیارات رکھتا ہوں. تو یہ دیکھنے کے لیے آیا. اب جب مدینے پہنچا تو مدینے کے روضہ رسول پہ زیارت کر کے باہر نکلا تو ایک کالے رنگ کا بندہ, یعنی جیسے وہاں کے حبشی ہوتے تھے, تو وہ ملا اس کو حبشی. اس سے پوچھا بھائی یہاں سنا ہے کوئی امام رہتے ہیں جن کو شیعہ امام کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں رہتے ہیں. کہاں ہے؟ کہ مغرب کی جانب ان کا مدرسہ ہے اور اس مدرسے میں ان کے طالب علم ان کے سامنے پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ان سے پڑھتے ہیں, لہذا اگر ملنا ہے تو وہاں چلے جائیں. یہ جو حبشی تھا, حبش کا رہنے والا, یہ کالے رنگ کا, کالا اس لیے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے, ورنہ رنگ اللہ کے بنائے میں, تو وہ کہنے لگا کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کے پاس. ایک روایت ہے کہ ایک کوئی مولا کا شاگرد مل گیا تھا اور یہ بھی شاگرد تھا, یہ جو حبشی تھا یہ بھی شاگرد تھا. اس نے کہا کہ جناب بتائیے کیا مسئلہ ہے, علماء موجود ہیں اس لیے میں اس روایت کے سارے وہ شیئرز کرنا چاہ رہا ہوں. کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ کچھ نہیں ہے, میں تو امامت کا قائل نہیں ہوں, لیکن سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد وہ جانشین ہیں اور وہ اپنے آپ کو منصوص من اللہ امام کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں امام کہتے ہیں, تو آپ امامت کے قائل نہیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں. اچھا یہ بتاؤ, یہ ہاتھ سے جب کام کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ جلگے میں جب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو دل سے رجوع کرتا ہوں کہ یہ کام کروں یا نہیں. اچھا چلتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کام میں کہیں جاتا ہوں چلتا ہوں تو پیروں سے چلنے سے پہلے دل سے رجوع کرتا ہوں کہ چلوں یا نہیں چلوں. اچھا آنکھوں سے کسی کو دیکھتا ہوں تو پہلے دل سے رجوع کرتا ہوں کہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں. اچھا بولنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہاں بولنا چاہتا ہوں تو بھی میں پہلے دل سے رجوع کرتا ہوں پھر بولتا ہوں. تو وہ ادنا سا شاگرد غلام حبشی کہتا ہے حیرت کی بات, تم امامت کے قائل نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر تمہارے دل کو امام بنا کر بٹھایا. جس کے بغیر تم کوئی کام ہی نہیں کرتے, جب تک کہ اس سے رجوع نہیں کر رہے تو ان کے کام ہی نہیں کرتے. تو جب دل میں تمہارے جسم میں دل امام ہے تو اس کائنات کے دل کا بھی کوئی امام ہونا چاہیے. اور دیکھا نہیں یہ ٹھیک ہے مانتا ہوں, مجھے سمجھ میں آتی ہے کچھ بات, لیکن مجھے ان سے ملنا ہے. میں نے کہا ملنا ہے تو سامنے چلے جائیں. ان کا مدرسہ چند فرلانگ کے فاصلے, وہ میں نے بھی زیارت کی اس مدرسے کی دیواروں کی, یعنی آج سے 20-22 سال پہلے وہ دیواریں تھیں. جب پہلا حج کیا تھا ہم نے تو ہم وہاں زیارت کرنے گئے تھے, تو دیواریں امام کے مدرسے کی تھیں. بعد میں منظم کرا دی اور وہاں بلڈنگیں بن گئی. تو یہ اصل کا سہارا لیتا ہوا تھکیے پہنچا مدرسے میں. جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ 90 حلقے ہیں اور ہر حلقے میں 90 شاگرد ہیں. 90 حلقے ہیں اور ہر حلقے میں دائرے میں 90 شاگرد بیٹھے. کوئی حساب لگا کے جلدی سے بتائیں کتنے ہو گئے؟ 8100. میں نہیں لگا دیا حساب. 8100 شاگرد بیک وقت بیٹھے ہیں امام کے سامنے. اس مجمع میں تو اس وقت 1000 کی میرے خیال میں نہیں ہے. 8100 شاگرد مولا منبر پہ بیٹھے ہیں اور وہ دائروں میں بیٹھے ہوئے مولا سے سن رہے ہیں. میں جملہ کر رہا ہوں, مولا سے درس سن رہے ہیں, پھر آپس میں اس پہ بحث کر رہے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا, مولا کی آواز کیسے پہنچ گئے؟ تو میں مسائل
علم کا خرچ کرنا کیا ہے؟ بیان کرنا. تو علم بڑھتا ہے اگر خرچ کیا جائے. تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ایک طرح کا ہے بابو 8,100 شاگرد اور بیٹھے دائرے میں. پوچھا کسی نے کہ امام کی آواز کیسے پہنچ جاتی تھی؟ میری آواز تو آپ تک بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نہیں پہنچتی. جواب دو. میں نے جو جواب وہاں دیا, کینیڈا میں پڑھ رہا تھا تو وہاں کسی نے سوال کیا, میں نے کہا جناب اسی طرح سے امام کی آواز پہنچ جاتی تھی. یہ تو 8,100 شاگرد تھے, وہاں 1,24,000 کچھ کم صحابہ تھے. سب چیزیں یہاں واپس ہو جاتی ہیں. یہاں واپس ہو جاتی ہیں اگر کوئی تکبر میں جواب نہ دے. عادت نہیں ہے آہستہ سے جواب دینے, کوئی بات نہیں, دل سے تو جواب دے رہے نا, لیکن تکبر میں جواب نہ دیں تو وہ سب چیزیں الٹی ہو جاتی ہیں. کچھ کم 1,24,000 صحابہ تھے. غدیر میں کوئی رائے گنج کی طرح اسپیکر تو نہیں لگے ہوئے, یہاں ہمارے بڑے بڑے جلسوں کی طرح اسپیکر تو نہیں لگے ہوئے. نبی پاک کی آواز ایک ایک صحابی کے کان تک منگوتا جیسے نبی کی آواز پہنچ گئی ویسے امام کی آواز پہنچ گئی. تو یہ کہنا کہ جناب کیسے آواز پہنچ گئی, نہیں, یہ بھی ایک موضوع ہے کہ یہ ہوا فضا امام کے دسترس میں کیسے ہوتی ہے, یہ بھی ایک موضوع ہے. انشاءاللہ اس میں بھی بحث 3-4 مجلسوں میں آئندہ ہوگی کہ یہ ہوا فضا کیسے ان کے دسترس میں, یہ ہوا کو کیسے روک سکتے ہیں, یا بہرحال ایک بحث آئی گی انشاءاللہ. تو اندر داخل ہوا ہو, کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن عمیر. علماء تشریف فرمائے, مولانا کی تشریف نہیں آئے کہ جناب عبداللہ ابن عمیر جو کہ 100 سال سے زیادہ کا تھا, جس میں 117 سال لکھے ہیں, جس میں 112 سال لکھے ہیں. اس کی اتنا بزرگ تھا, عصا کا سہارا لے گئے. تو اس نے دیکھا کہ اتنے سارے شاگرد بیٹھے اور یہ منبر پہ بیٹھے کلام کر رہے ہیں. آیا نزدیک, امام کے کان میں آ کے کہتا ہے کہ میں امامت کا قائل نہیں ہوں اور آپ سے کچھ امور پر بحث کرنا ہے. امامت کا قائل نہیں ہوں, آپ سے کچھ امور پر بحث کرنا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ بتاؤ کس مسئلے پہ بات کرنا ہے. کہہ لیں کہ علم قرآن پر, علم قرآن پر. مولا فرماتے ہیں سامنے وہ میرا ایک شاگرد بیٹھا ہے, داڑھی بھی نہیں تھی, چہرے پہ داڑھی بھی نہیں, اتنا کم سن بچہ. کہا کہ قرآن کے موضوع پہ تمہاری طرف بھیجا ہے تمہارے امام نے. ابن تغلب نے جو جواب دیا ہے سونے سے لکھنے جیسا ہے. ابن تغلب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے مفتی اعظم شام, اگر امام نے بقول آپ کے اتنے مشکل مسئلے کے لیے میری طرف بھیجا ہے تو اعتماد کر کے بھیجا.
کیا کہا کہ اللہ اگر امام نے بھیجا ہوگا اعتماد کر کے بھیجا ہوگا. ابن تغلب کہتا بسم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس نے کہا کیا فرماتے ہیں؟ تم کل کے بچے ہو. میں بہت جم کے پڑھوں گا یہ کیا فرماتے ہیں؟ تم کل کے بچے ہو. میں 100 سال سے زیادہ ہوں تو میں تم سے سوال کروں. آئے تو آپ ہیں میرے پاس. بھائی آپ آئے ہیں نا میرے پاس, میں تو آپ کے پاس نہیں آیا. کہہ لیں نہیں آیا تو میں ہوں, لیکن میں بزرگ ہوں تم بچے ہو. تو اس میں کیا ہوگا؟ سوال کرنے آپ آئے ہیں, مسئلہ سمجھنے آپ آئے ہیں, تو آپ سوال کریں. ہمیں کیا پتا آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے. تو کل نئی نئی تاریخ میں آ جائے گا کہ میں نے مفتی اعظم شام نے امام کے شاگرد سے سوال کیا. کہا اچھا چلو اب میں آپ سے سوال کر لوں. تاریخ میں یہ تو آ جائے گا کہ امام کے شاگرد نے سوال کیا. ہاں 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 خوش ہوا کل کا بچہ جو مجھ سے کیا سوال کرے گا اور میں اس سے کیا ہاروں گا. کہاں پوچھو. تو یہ ابن تغلب نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا. یہ مفتی اعظم شام سے ابن تغلب سوال کر رہا ہے. میرے ساتھ ذرا مکالمے میں رہیے گا, جو مطالبہ سننے کے عادی ہیں کالج یونیورسٹی میں رہے ہیں خاص طور پہ, کہ جناب ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا. تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں جو وارث ہیں؟ یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں جو وارث کتاب ہیں؟ اس نے چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ قرآن میں آیت ہے چنے ہوئے بندوں کی. میں کہا کیا آیت؟ مفتی نے آیت پڑھی, آیت سورہ آل عمران کی. اس نے پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. مفتی نے آیت پڑھی کہ اللہ نے چنے ہوئے بندوں کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے آدم کو چنا, نوح کو چنا, اولاد ابراہیم کو چنا, اولاد عمران کو چنا, عالمین. بچے نے آہستہ سے سوال کیا, مفتی صاحب جلدی سے بتائیں یہ آل عمران کیا ہے؟ جناب امام فرماتے ہیں جاؤ شاگرد کے پاس. شاگرد نے کہا کہ بتائیں یہ آل عمران کون ہے؟ پسینے نکل آئے, عصا کا سہارا لے کر آیا, عصا کا سہارا ادھر آ گیا جناب ترکیج, عصا کا سہارا لے کے آیا اور کل سے 9:30 آ جائیے گا انشاءاللہ. عصا کا سہارا لے کے آیا اور آج امام سے کہنے لگا کہ یہ آپ کا شاگرد تو بہت دانا ہے. ہم فلسفے پہ بات کرتے ہیں, فلسفے پہ. امام نے کہا وہ میرا ایک شاگرد بیٹھا ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. اس کا نام بھی عبداللہ تھا. اس وقت مجھے اس کے والد کا نام یاد نہیں آ رہا. کہا وہ عبداللہ ابن فلاں. آیا بھائی عبداللہ کون ہے؟ کھڑا ہو گیا بچہ. فرمائیے. کہا فلسفے پہ بحث کرنی ہے. تو اس نے کہا فلسفے پہ بحث کرنی ہے تو آپ کا مسلک کیا ہے؟ بچے نے پوچھا
बाप का था, मसला तो मेरा वही है जो यजीद के बाप का था। तो उसने कहा फिर तो आपसे फलसफे पे बात की ही नहीं जा सकती, फलसफे पर फिर आपसे बात नहीं की जा सकती। क्या मतलब? कहने लगे कि फलसफे की बुनियाद ये है, अब बच्चा समझा रहा है मौला का शागिर्द का, फलसफे की बुनियाद ये है कि दो लड़ने वाले अगर लड़ रहे हो तो दोनों में से एक हक पे होगा, एक ना हक पे होगा। या ये हो सकता है, फलसफे की बुनियाद ये है, और ये हो सकता है कि दोनों ना हक पे हो और इश्तबा में लड़ रहे हो और नहीं कर रहा। एक हकीकी बात का किसी को पता नहीं, वो भी कयास कर रहा है, ये भी कयास कर रहा है और लड़ रहे हो। ऐसा होता है, मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन साकिब नहीं, क्योंकि टाइम ज़ाया नहीं करना, कि जनाब इधर से भी बिला वजह, इधर से भी बिला वजह लड़ रहे, वजह उन्हें दोनों को नहीं पता और लड़ रहे। कहता है ये हो सकता है कि दोनों लड़ने वाले ना हक पे लड़ रहे, ये नहीं हो सकता कि दोनों हक पर हो और लड़ भी रहे। बहुत सारे मसले हल हो गए इसमें, जो मेरे बुजुर्ग कुर्सियों पर बैठे हैं वो अभी आमादा नहीं है, तो मेहरबानी कर थोड़ा सा हाथ उठा के मुझे बताएं जादू साहब कि आप आमादा है, तो मैं जल्दी से अर्ज करूं कि जनाब दोनों हक पर भी और लड़ भी रहे। तुम माफिया को भी हक में कह रहे हो, अली को भी हक में, ये तो फलसफे की बुनियाद के खिलाफ है। मतलब सिफीन में लड़ रहे हैं ना, नहरवान में लड़ रहे हैं, कमल में लड़ रहे हैं, दोनों लड़ने वाले हैं, हक पर भी हो दोनों और लड़ भी लड़, ये हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता ना कि दोनों लड़ने वाले लड़ भी रहे हो और हक पर नहीं हो सकता। पसीना छूट वापिस आए, कहने के मैं आपके शागिर्द से किसी से या आपसे बहस करना चाहता हूँ इल्मे कलाम में। फरमाते फला शागिर्द के पास लोग उठने लगे तो मैं खत्म कर रहा हूँ। कहा कि जनाब फला शागिर्द के पास गया, वहाँ भी शिकस्त आई, चले कुछ मुख्तसर करता हूँ, वहाँ भी शिकस्त आई। फिर कहा कि मैं इल्मे हदीस पे बहस करना चाहता हूँ। कहा फला शागिर्द के पास गया, शागिर्द एक ही जुमला सुन ले। शागिर्द ने कहा कि भाई ये बताओ तुम हदीस के नबी के घर वालों की हदीस के कायल हो या बाहर वालों? घर वालों के कायल या बाहर वालों के? उसने क्या मतलब, हदीस तो सहाबा किराम से ली जाती है, तो उन्होंने कहा सहाबा किराम से हदीस ली जाती है, सहाबा किराम बाहर वाले, घर वाले नहीं है। जो घर वालों ने सहाबा को बताई हो वो हदीस मुस्तनद है, लेकिन अगर बाहर वाले खुद से बयान कर रहे हैं तो फिर वो मुस्तनद नहीं। आशा का सहारा लेके आया, करने के लिए ये आपका शागिर्द बहुत दाना है। अब मैं बहस करना चाहता हूँ आपके मौजू पे, इमाम से कह रहे हैं आपके मौजू पर बहस करना चाह रहा हूँ, यानी इमामत के मौजू पर। मौला फरमाता वो मेरा एक शागिर्द बैठा है हिशाम बिन हकम, हिशाम बिन अब्दुल मालिक एक दुश्मन अहले बैत गुजरा है, जो इन खुलफा में गुजरा है, लेकिन ये था हिशाम बिन हकम का, वो सामने बैठा है। जैसे वो गया तो उसकी एज थी 11 से 13 साल, चेहरे पे दाढ़ी नहीं आई थी, यानी बूढ़ी भी नहीं थी, आई नहीं थी, दाढ़ी आई नहीं। उसने आगे बढ़ के कहा कि इतना मुश्किल मसला और तुम्हारे इमाम ने तुम्हारे पास भेजा, तो वो कहता है कि भाई अगर इमाम ने भेजा है तो उनका फजल है, उनकी मेहरबानी। 11 से 13 साल किताबों में लिखा है, 11 से 13 साल। और इसके लिए मौला फरमाते हैं जैसे मोहम्मद इब्न अबी बकर के लिए नबी और अली फरमाते हैं
کہ ابو بکر کی صلح سے محمد ابن ابی بکر ہمارا بیٹا ہے. اسی طرح مولا ہشام کے لیے فرماتے ہیں حکم کی صلح سے ہشام ہمارا بیٹا ہے. محمد ابن ابی بکر بھی غیر سید ہے, ہشام بھی غیر سید ہے, لیکن اگر کوئی ان کے دروازے پہ ایسے جھک جائے جیسے یہ جھکے ہیں تو اپنا بیٹا قرار دے دیا. ان کے دروازے پہ جھکنا شرط ہے, جھکنا شرط ہے. اور یہ جگہ حضور ابھی تک آپ نے نام نہیں لگایا, جھکنا شرط ہے. میں بہت محبت والے ہمارے بھائی ہیں, بزرگوار ہیں, میں جملہ کہہ رہا ہوں اور بڑی ان کی خدمات ہیں تنظیمی حوالے سے, میں بہت پرانا جانتا ہوں, مگر جب تک نعرہ نہیں لگائیں گے تو وہ تشدید نہیں ہوگی. کہ جس کو امام فرماتے ہیں کہ حکم کی صلح سے میرا بیٹا ہے. اور علماء سے فائدہ لے کے میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اگر میں صادق علیہ السلام تمہیں کبھی نہ ملوں تو تم ہشام سے مسئلہ پوچھ لینا, سمجھ لو مجھ سے مسئلہ ہو. کتنا اعتماد ہے مولا, یعنی شاگرد ہے 11 سے 13 سال اور مولا کا اعتماد دیکھیں. کہا کہ اگر کبھی میں نہ ملوں گے میرے شیعوں تو تم ہشام سے مسئلہ پوچھنا, سمجھ لو مجھ سے پوچھنا. کتنا اعتماد. ہشام کے پاس آیا ہے مفتی اور کہہ رہا ہے کہ میں امامت کے موضوع پر, میرا موضوع امامت ہے نا, آج تھوڑی سی تمہید ہے, اور یہ یاد رکھیے گا کہ 4 قسم کے عیب اگر کسی میں ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. اب وہ چاروں قسم کی فضیلتیں کل سے ہم زمانے کے امام میں ثابت کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ زمانے کے امام کی معرفت کا ہے اور ہماری ذمہ داریوں کا. تو 2 مجلسوں میں ہم کوشش کریں گے کہ معرفت کی باتیں کریں اور آئندہ 2 مجلسوں میں اپنی ذمہ داریوں کی باتیں کریں, اگر آپ سب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. تو بس میں عرض کر رہا تھا, ہشام کے پاس آیا کہ ہشام اتنے مشکل مسئلے کے لیے تمہارے امام نے تمہیں ادھر بھیجا ہے. اگر امام نے بھیجا ہے تو امام نے اعتماد فرمایا ہوگا, بتاؤ کیا مسئلہ ہے. میں کہا بتاؤ تم کل کے بچے ہو. بہت ہی معذرت کے ساتھ آج بھی ہمارے یہاں کوئی نجف یا قوم سے بچہ پڑھ کے آ جائے اور معذرت کے ساتھ کسی بزرگ کو کوئی مسئلہ سمجھائے, کیا کہتے ہیں تم کل کے بچے ہو, مجھے سمجھا رہے. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو, میں کسی کو شخصی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مسئلہ علماء سے پوچھے گا ان کے دل میں کتنی یہ بات چبھتی ہے کہ 1000 دفعہ یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی قیام متصل بالرکوع واجب ہے. اور اکثر بزرگ بہت ہی معذرت کے ساتھ, بچے تو کرتے ہی ہوں گے لیکن بہت سارے بزرگ قیام متصل بالرکوع نہیں کرتے اور اپنی نماز کو باطل کر لیتے. ناراض ہو گئے یہ میری ذمہ داریوں میں سے بھی تو ہے نا کوئی بات, اگر کوئی بات آ جائے تو وہ بیان بھی کرنی ہے نا. قیام متصل بالرکوع نماز میں, واجب نماز میں, ہر نماز میں قیام متصل بالرکوع واجب ہے اور وہ اکثر لوگ نہیں کرتے اور نماز باطل ہو جاتی ہے. اب مولوی کب تک سمجھائے گا, ڈنڈا تو نہیں مارے, وہ تو صرف سمجھائے گا نا. اور وہ کیا ہے کہ جب آپ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں تو رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام یعنی رکوع والی. اور وہاں 2 سیکنڈ کے لیے 5 سیکنڈ کے لیے اتنا دل و شمار ہو جائے کہ آپ رکے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, اللہ اکبر آپ نے جھکتے ہوئے نہیں کہا ہے, رک کے کہا ہے. اس کو رکے ہوئے چیز کو قیام کہتے ہیں متصل بالرکوع. رکوع میں جانے سے پہلے کا جو قیام ہے واجب قیام ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے, کبھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, آگے مولانا کوئی پڑھا رہے ہیں, اکثر لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ کہتے ہوئے رکوع میں جانا نماز باطل ہے, ہوتی نہیں.
اچھا آپ کوئی کل کا بچہ پڑھ کے قوم سے آ جائے اور وہ سمجھا کل کے بچوں میں تو 60 سال سے تو نماز پڑھو، یہ نہیں پتا کہ بھائی وہ 60 سال کی نماز آپ کی باطل ہو رہی ہے. اگر یہ بچہ آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ سمجھ لیں بات، اپنی نماز کو باطل نہ کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے یہاں جو غلط العام ہوئی ہوئی ہیں، یعنی جس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. گھر میں خسر ابا جو ہے وہ بنیان بغیر آستین والا پہنے بیٹھے، بہو بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں گھر کے اندر موجود. اگر آپ کا آستین والا بنیان نہیں ہے تو آپ گھر میں بغل کھلے ہوئے بنیان میں نہیں رہ سکتے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کبھی کبھی عرض کرتا رہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. گھر میں رہنے کے بھی اصول ہیں، گھر میں اٹھنے بیٹھنے کے بھی اصول ہیں. لہذا جن گھروں میں بہویں اور کہہ لیجیے بھاوجیں ساتھ رہتی ہیں اور ان میں دیور بھی رہتے ہیں، وہاں بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے. بہت ہی معذرت کے ساتھ اب آپ کل سے مجمع کم ہو جائے گا، لہٰذا بہرحال کم بھلے کم ہو جائے، لیکن مجھے تھوڑا بہت تو یہ بھی بیان کرنا بیچ میں آ جائے تاکہ اصلاح ہو جائے تھوڑی سی میری اپنی. تو خیر کہا تم کل کے بچے ہو، تم سے میں سوال کروں. 12-13 سال کے بچے، اس نے کہا بھائی آئے تو آپ ہیں میرے پاس، کنواں کے پاس پیاسا ہے، یعنی پیاسا آیا ہے تو آپ مجھ سے سوال کریں کہ نہیں تم سوال کرو. مسئلہ امامت کا سوال بیان کر کچھ پورا گھنٹہ ہو رہا ہے اس وقت، پورے اجازت دیں خدا سلامت رکھے. شام نے کہا چلنا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا ذہن کو کھول کے تشریف فرماؤں گے اور نوجوان اٹھ کے نہ جائیں تو بہتر ہے، اور جا رہے ہیں تو جلدی آ جائیں. میں جملہ کر رہا ہوں. شام کہتا ہے کہ یہ بتائیے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا ہم خود؟ میں نے اس لیے تھوڑا سا یہ موضوع ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا ہم خود؟ کیسا بس سوال کیا، یہ کوئی سوال جیسا بھی سوال ہے آپ نے کہا سوال کرو تو میں سوال کر رہا ہوں. میں بچہ ہوں نا کل کا، تو بچوں والے ہی سوال کرو. بھائی میں بچہ ہوں نا تو بچوں والے ہی سوال کروں گا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے، کیوں؟ خالق عقل ہے. اب ہشام نے نے جواب دیا ہے. اچھا یہ بتائیے اگر ہماری عقلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے اسے دور کون کرے؟ اگر ہماری عقلوں میں اختلاف ہو جائے اسے دور کون کرے؟ مفتی اعظم شام کون دور کرے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم علیہ السلام تک جو پیغمبر آئے انہوں نے لوگوں کے عقلوں کے اختلافی کو تو دور کیا نا. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ ایسے کرو، کوئی کہتا تھا ایسے کرو. انہوں نے عقلوں کے اختلاف کو دور کیا، کہا بیت اللہ شریف خدا کو مانو. تو عقلوں کے اختلاف کو آدم سے لے کر خاتم علیہ السلام تک نبیوں نے دور کیا عقلوں کے اختلاف. اب جملہ سنیے گا، میں اندازہ لگاؤں گا کتنے آنکھیں کھول کے سو رہے ہیں. مفتی نے کہا کہ عقلوں کے اختلاف کو انبیاء نے دور کیا. شام نے کہا جلدی سے بتائیں آخری نبی کے بعد اگر عقلوں میں اختلاف ہو جائے اسے کون دور کرے؟ آخری نبی کے بعد عقلوں میں اختلاف ہو جائے اسے کون دور کرے؟ مفتی اعظم شام یا پھر مفتی تک 100 سال سے زیادہ تک کون دور کرے؟ کتاب و سنت. ضیاء الحق والا جواب. کتاب و سنت کیا مطلب؟ بھائی ضیاء الحق نے بھی حکومت کتاب و سنت کے نام پہ کی تھی نا کہ جناب میں اسلامی نظام نافذ کروں گا، قرآن کا نظام نافذ کروں گا اور نماز زبردستی پڑھواؤں گا.
کیا کہا کہ کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کرے گی. آخری نبی کے بعد، خاتم النبیین کے بعد، میری بات تو یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، خاتم النبیین کے بعد یا تو ساری مخلوق ایسی ہو گئی جیسے اللہ چاہتا ہے، میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی نا، یا اللہ نے اپنی مخلوق سے منہ موڑ لیا، اب اللہ کو مخلوق سے کوئی پیار نہیں ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں مفتی اعظم شام؟ کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کرے گی آخر الزمان نبی کے بعد. اب میں یہ 2-3 دفعہ دہراؤں گا تاکہ جو حضرات موقع کا فائدہ لے رہے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہو جائے. اور فرمائیے کہ جناب فرمایا کہ کتاب و سنت، مفتی اعظم شام نے کہا کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کرے گی آخر زمان نبی کے بعد قیامت تک. پھر ایک دفعہ سن لیں جیسا کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کرے گی آخر زمان نبی کے بعد. آپ ہشام کا جواب سنیے گا اور اگر میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کیسے سن رہے ہیں، خاص طور پہ برآمدے والے. مفتی اعظم شام کو ہشام 13 سالہ بچہ جواب دیتا ہے، مفتی صاحب اگر کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کر سکتی تھی تو آپ شام سے مدینے کیا لے آئے؟
تمہیں کیا صلاحیت تھی جو تمہیں بنا لی؟ کہا بابا میں عمر میں سب سے بڑا ہوں، کہ اگر عمر ہی فضیلت ہے تو میں مولا نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت علم کو عطا کی ہے، عمر کو عطا نہیں کی۔ عمر تو ویسے بھی بے وفا ہے۔ اللہ نے فضیلت علم کو عطا کی ہے، عمر کو عطا نہیں کی ہے، عمر کو عطا نہیں کی ہے۔ زیر زبر پیش پہ غور کیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا تم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو نا امامت کا، امامت کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو نا، تو میرے اس سب سے کم سن شاگرد کے پاس جاؤ، شاگرد بن کے مفتی بن کے نہیں جاؤ، شاگرد بن کے جاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا پھر آیا سکر سوار لے کے پسینہ سینہ پوچھ کے اور آیا آگے کہنے لگا بھائی ہشام شاگردوں کے درمیان نہیں کہ علیحدگی میں چل کے بات۔ ہشام نے جو جواب دیا، ہشام نے کہا ہمارے امام کا فرمان ہے کہ بزرگوں کی عزت کرو، بزرگوں کی تعظیم کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بزرگوں کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا تم بزرگوں چلو سائڈ میں چلتے کہیں بات کر لیں۔ مدرسے کے کونے میں جا کر ہشام نے کہا بسم اللہ اب آپ پوچھئے۔ کہا نہیں پہلے تم بیٹھو ذرا اونچی جگہ پہ، میں بیٹھوں گا دو زانوں اس لیے کہ تمہارے امام نے فرمایا کہ شاگرد بن کے بات کرو، تو میں شاگرد بن کے بات کروں گا، اسی لیے کونے میں بات کر رہے ہیں کہ انسلٹ نہ ہو۔ وہ کونے میں بیٹھ کے بات کی۔ اچھا فرمائیے، اچھا یہ بتاؤ ہشام اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا ہم خود؟ یا ہشام نے مفتی نے وہی سوال کر دیا جو ہشام نے کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے، جواب میں کہا اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے کیونکہ خالق العقل ہے، عقلوں کا خالق ہے۔ مفتی کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ اگر عقلوں میں اختلاف ہو جائے اسے کون دور کرے؟ وہی سوال۔ ہشام نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک عقلوں کے اختلاف کو دور کرنے آئے۔ اب مفتی نے ضیاء الحق والا سوال نہیں کیا، مفتی نے کہا کہ یہ بتاؤ نبی آخر الزمان کے بعد عقلوں میں اختلاف ہو جائے تو اسے کون دور کرے؟ خدا کا جواب سنیے گا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ تھک گئے۔ مفتی نے کہا کہ نبی آخر الزمان کے بعد عقلوں میں اختلاف ہو جائے اسے کون دور کرے؟ میں نے مجلس کا پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ نبی آخر الزمان کے بعد اگر امامت کا بند نہیں ہے تو ختم نبوت کا وہ قائم ہو ہی نہیں سکتا جو امامت کو نہیں مانتا۔ اب بات آخری مراحل میں بھی وہی آ رہی ہے کہ جناب کہا مفتی نے کہ نبی آخر
ہشام کا جواب سنیے گا. ہشام کہتا ہے مفتی صاحب نبی آخر الزمان کے بعد عقلوں کے اختلاف کو دور کرنے والے پہلے کا نام بتاؤں یا موجودہ کا نام؟ کائنات میں کسی کی بھی عقل میں اختلاف ہو اس کو یہ دور کریں. واہ صحیح واہ. لیکن پھر میں ان کو امام کیسے مانوں؟ کیوں؟ امام ماننے کے لیے صحبت میں رہنا ضروری ہے. ماننے کے لیے صحبت میں رہنا ضروری ہے. اور میں ہوں مفتی اعظم شام اور پیر سنگھ بھی ہوں, ضعیف بھی ہوں. میں ان کی صحبت میں رہ نہیں سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مجھے وہاں میرا فتویٰ چلتا ہے شام میں, تو مجھے واپس جانا ہے. صحبت میں رہ نہیں سکتا, تو ان کو میں امام کیسے مانوں؟ شام 11 سے 13 سالہ بچہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب ان کو امام ماننے کے لیے صحبت میں رہنا ضروری ہے. ان کو امام ماننے کے لیے صحبت میں رہنا ضروری نہیں ہے. امام ماننے کے لیے ظرف کا اعلیٰ ہونا ہے. ان کو امام ماننے کے لیے ظرف کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. سلامت رکھے, خدا آپ سب کو سلامت رکھے, بال و رشد میں برکت دے اور مسائل کو حل کرے. کہا کہ صحبت میں رہنا ضروری نہیں ہے, ظرف کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. اور ظرف کا اعلیٰ تبھی ہوگا بندہ جب اللہ سے توفیق مانگے. کہا کہ اچھا توفیق مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب مفتی کیا ہے بتائیے, فتویٰ چلتا ہے اس کو توفیق مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے توفیق مانگنے کا سبھی کا ایک طریقہ کیا ہے؟ شام نے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دل سے کہو یا اللہ اگر یہ تیرے بنائے ہوئے امام ہیں تو مجھے ان کی معرفت عطا فرما. اگر یہ تیرے بنائے ہوئے امام ہیں تو تو مجھے ان کی معرفت عطا فرما. دل سے مانگو, وہاں کا مفتی بن کے نہیں, دل سے مانگو, کسی کے مسلک پہ رہ کے نہیں. میں نے جملے کہہ دیے, دل سے مانگو کہ اگر یہ تیرے بنائے ہوئے امام ہیں, اللہ سے کہو تو ان کی مجھے معرفت عطا فرما. 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھی مفتی نے اور دل سے مانگا. روایت میں اس نے دل سے مانگا کہ اگر یہ واقعی تیرے بنائے ہیں تو میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. ڈائریکٹ گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا شام سے مدینے تک کا, تو میں سفر کر کے آیا ہوں, گھوڑا بھی ہوں, تو مجھے ان کی معرفت عطا فرما دے اگر یہ تیرے بنائے ہیں. ماشاءاللہ. پڑھ لی 2 رکعت نماز, دعا مانگی. اب آیا کہ بتاؤ کیا کرو؟ کیا کچھ نہیں کرو, روزہ رسول کی طرف رخ کر کے بیٹھو. روزہ رسول کی طرف رخ کر کے بیٹھو, اور جو تمہارے دل میں سوال ہے وہ دلی دل میں سرکار سے کرو. دن تک نہیں کر سکتا. جو دل میں سوال ہے وہ روزہ رسول کی طرف رخ کر کے بیٹھو. روزہ رسول ہے مشرق کی طرف اور یہ مدرسہ ہے مغرب کی طرف, لہٰذا وہ بالکل اپوزٹ بیٹھا روزہ رسول کی طرف رخ کر کے, اور کہا وہاں سرکار سے دعا دل میں سوال کرو. جو تمہارے دل کے سوال ہو وہ حضور سے کرو, حضور دلی دل میں تمہیں جواب دیں گے. حضور دلی دل میں تمہیں جواب دیں گے اور تم ان جوابات سے مطمئن بھی ہو گے. سوال کرو ٹپیکل
نبی کے معیار کے مطابق. اب نبی کا معیار کس کو پتا ہے؟ لیکن جتنی معرفت اس نے کہا کہ آپ نبی سے سوال کرو دلی دل میں. وہ دلی دل میں علم کا کریں گے، الہام کریں گے، تمہارے ذہن میں جواب ڈالیں گے. جو جواب نبی دے تمہیں اور تم مطمئن ہو جاؤ، وہی سوال ان سے ظاہر کر لو. ان سے ظاہر کرو جو نبی سے دل میں کرو، کیونکہ وہ پردہ کر گئے، تم ان سے دل میں سوال کرو اور وہ جواب دیں تم ان سے مطمئن ہو جاؤ. وہی سوال مولا سے ظاہر کرو، اگر ویسے ہی جواب دیں لیکن اگر کرسیوں والوں سے نعرہ آ جائے تو سمجھنے کے بعد سب تک پہنچ گئے. کہاں کہ جناب امام اگر ویسا ہی جواب دے جیسا تمہیں نبی دیں گے دل میں، تو پھر ان کو امام مان لو. یہ جانشین رسول ہے. اچھا، بہت آسان بات ہے. اس نے رخ کیا سرکار کی طرف، تنہا بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے سرکار سے دل میں سوال کیا. تھوڑی دیر بعد مسکرا کے کھڑا ہو اور امام کے پاس آیا، عصا کا سہارا لے کے اور کہا کہ یا امام، اب میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. اب امام نے نہیں فرمایا فلاں شاگرد کے پاس. ڈاکٹر صاحب یہ بات شاید میں نے یاد ہوگا حج پہ سنائی تھی، لیکن مختصر سنائی تھی کہ اب تم نہیں کہا مولا نے کہ فلاں شاگرد کے پاس جاؤ، کیوں جانتے ہیں اس شام میں لوہا گرم کرتے ہیں. شام نے لوہا گرم کر دیا. آیا کہنے لگا مولا میرے کچھ سوال ہیں. فرمایا ہاں کرو. کہ یہ بتائیے جب میں شام سے چلا تھا اپنے گھر سے تو کیا کام کر کے چلا تھا؟ دیکھیے علم قرآن پر شکست کھائی، علم کلام پر شکست کھائی، علم حدیث پر شکست کھائی، علم فلسفہ پر شکست کھائی، علم رجال پہ، ہر علم پر شکست کھائی شاگردوں سے. اب بات کر رہا ہے غیب. باقی تک کے نام اللہ کو سمجھ کہ جناب امام سے بات کر رہا ہے غیب کی. کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میں جب گھر سے چلا تھا تو کیا کام کر کے چلا تھا؟ کیا کام کر کے چلا؟ امام فرماتے ہیں جب تم گھر سے چلے تھے تو اپنی زوجہ کو لال رنگ کے رومال میں، اپنی زوجہ کو لال رنگ کے رومال میں تم نے کچھ اشرفیاں دی تھی. وفاق سے لال رنگ ہے، لال رنگ کے رومال میں تم نے کچھ اشرفیاں دی تھی اور کہا تھا کہ یہ دھیان سے خرچ کرنا جب تک کہ میں مدینے سے واپس لال رنگ کے رومال میں کچھ اشرفیاں، بعض میں 40 لکھی ہیں، بعض میں 70 لکھی ہیں، تم نے اشرفیاں دی تھی اور کہا تھا یہ دھیان سے خرچ کرنا جب تک کہ میں مدینے سے واپس آؤں. لال رنگ کے رومال میں تم نے اپنی زوجہ کو یہ اشرفیاں دی تھی. پھر تم جب باہر نکلے تو تمہارے ساتھ 5 آدمی سفر کر رہے تھے. ان میں سے 2-3 منزل کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا. تم نے بڑی مشکل سے ان کی تجہیز و تقسیم کی. پھر تمہارے مزاج کی خرابی کی وجہ سے جو امام سفر میں لوگوں کے مزاج سے واقف ہے اسے منصوص من اللہ کہا جاتا ہے. کہا تمہارے مزاج کی خرابی کی وجہ سے تمہارے دوستوں نے چاروں نے ساتھ چھوڑ دیا، تم اکیلے مدینے آئے. 3 دن پہلے تم مدینے پہنچے اور مدینے میں تم نے میرے جد کی قبر اطہر پہ زیارت کی اور آج تھکاوٹ وغیرہ اتار کے 3 دن آرام کر کے پھر تم زیارت پہ آئے اور زیارت کر کے تم باہر نکلے تو تمہیں ایک حبشی غلام ملا. اس نے تمہیں کچھ قائم کرنے کی کوشش کی اور اس نے تمہیں میرے مدرسے کا پتہ بتایا. تم میرے مدرسے تک 7 مقامات پر بیٹھتے ہوئے آئے. آج تو یہ واٹس ایپ اور انٹرنیٹ بتا رہا ہے نا کہ جناب بندہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، فوراً فوٹو
ابھی مجلس سے میں اتروں گا نہیں کہ فیس بک پہ فوٹو آئے ہوئے، ایسا ہے کہ یہ بچے بیٹھے تو آپ اور یہ ثاقب اور یہ بچے ابھی ڈال دیں گے فوٹو، بعد میں تو ڈال بھی دیے ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی سائنس تابع ہے امام کی. ساری دنیا کی سائنس تابع ہے امام کی. تو جب آج ہم چشمے زدن میں نہ معلوم کیا سے کیا کر رہے ہیں تو امام کو پتا نہیں ہوگا کہ کتنی جگہ بیٹھ کر اٹھتا ہے. 7 مقامات پر تم نے بیٹھ کر سانس لیا، سستایا، اور اس کے بعد اب تم میرے مدرسے میں داخل ہوئے. میں نے آپ کی خدمت میں 3 دفعہ کہا تھا وہ جو جملہ کہہ رہا ہوں. اب ذرا غور کیجیے گا. اس بچے نے آج نعرہ نہیں لگایا، قدم گاہ پہ تو بہت لگایا تھا. چلے میں دیکھوں. مولا فرماتے ہیں سنو، تم 7 مقامات پر سستاتے ہوئے آئے ہو اور میرے مدرسے میں پہنچے ہو. جب تمہارا ایک پیر مدرسے کے اندر تھا اور ایک پیر مدرسے کے باہر تھا، تم نے مجھے منبر پہ دیکھا، میرے شاگردوں کو دائرے میں بیٹھے ہوئے دیکھا. ایک پیر اندر تھا مدرسے کے، ایک پیر باہر تھا. اس وقت تم دل میں سوچ رہے تھے اگر شیعوں کے امام نے لال رومال والی بات بتا دی تو ایسی امامت کیا قائم ہو گئی. تمہیں لال رومال والی بات بتائی تھی، اب تم دل سے بھی میرے جد علی کا کلمہ پڑھ لو. سلامت رکھے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو دل کے راز سے واقف ہے. امام 4 قسم کی اگر عیوب، کل اسی پہ بحث چلائیں گے انشاءاللہ کہ جناب امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک اور ایسا ہی ہو جیسے نبی، لیکن نبی نہ ہو، کیونکہ نبوت پر امامت کا بند ہے جسے علی ولی اللہ کہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ میرے بعد علی، علی کے بعد کون، ان کے بعد کون، ان کے بعد کون، اور پھر آخری کون میرا جانشین ہوگا. آخری جانشین پہ بحثیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ. لیکن اس لیے تھوڑا سا میں نے آج کی مجلس میں آپ کو زحمت دی کہ پتہ چل جائے کہ نبی کے بعد قیامت تک نبی جیسے ہونے چاہیے. درود پڑھنے محمد. سوائے ہمیں کسی کو ہمیں نہ کرے، یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو دن ہیں، یہ جو مجالس ہیں، یہ رہائی پانے کے بعد کربلا اور کربلا سے مدینے اور مدینے سے لے کر جناب زینب عالیہ کی شہادت اور مولا سجاد کی شہادت تب تک کے مسائل، رہائی کے بعد کے مسائل معمولی نہیں ہیں. آپ کہیں گے رہائی کے بعد بھی کوئی مسائل نہیں. کوئی پوچھے تو ام البنین سے پوچھے، کوئی پوچھے تو زہرا کے بچوں اور بیٹیوں سے پوچھے. حضرات بیٹوں میں آئے اچھا جب کبھی گریا بلند ہوا کریں اپنے دل کی دعا مانگا کریں. آپ سب جانتے ہیں جب شام سے رہائی نصیب ہوئی تو مولا سجاد سے بیوی نے فرمایا تھا کہ میرا سجاد 3 محفلیں کافی ہوں گی. میں نے چیلوں کے دن مسائل میں جملہ کہا تھا قدم گاہ پر کہ جب مدینے سے چلے تھے تو 53 محفلیں تھیں. جو پروگرام ہے 53 محفلیں تھوڑی نہیں ہوتی، اور جب شام سے رہائی نصیب ہوئی تو صرف 3 محفلیں تھیں. اندازہ فرمائیں 50 محفلوں میں سوار بیویاں بچے راہ کوفہ اور شام کی نظر ہو گئے. اور جب راہ شام میں راہ کوفہ میں
तेज तेज दौड़ते थे और जब बच्चा ऊँट से गिरता था तो पीछे से आने वाले ऊँट का पैर उसके सीने पे होता था। तो वो बच्चा पुकार के कहता था माँ खुदा हाफिज़ और माँ कहती थी हमने तुम्हें ज़हरा के लाल पर कुर्बान कर दिया। हज़रत शाम से रिहाई पाकर जब बीवी 3 महमिलों में सवार आगे आगे मौला सज्जाद और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जब आगे आगे चल रहे थे, हज़रत इधर हज़रत अब्बास अलमदार और मौला हुसैन के जो पहले ज़ाहिर थे वो थे जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। सुनिएगा जो रोने आए हैं, जनाब जाबिर नाबीना हो गए थे, पहले ज़ाहिर है मौला हुसैन थे और उन्हीं को ही मौला हुसैन ने ये बात फरमाई थी, ये जाबिर कोई भी ज़ाहिर आए उससे पहले से कह देना कि पहले मेरे भाई अब्बास की फिर मेरी ज़ियारत हुआ है, इसलिए कि मैंने अब्बास को बाबुल हुसैन का मार दिया है। इसीलिए ये जो काफिले ले जाते हैं ज़ाहिरीन के, वो जाकर ज़ाहिरीन को बताते हैं कि सुनो जब भी करबला जाओ पहले मौला अब्बास की कब्र पे जाना, फिर मौला हुसैन की कब्र पे जाना। अगर कोई डायरेक्ट मौला हुसैन की कब्र पे जाता है तो मौला को ज़ियारत कबूल नहीं है, पहले मेरे भाई की कब्र पे आओ फिर मेरी कब्र पे आओ। इधर हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कभी मौला अब्बास की कब्र पे आते हैं, फिर मौला हुसैन की कब्र पे जाते हैं, फिर मौला अब्बास की कब्र पे आते हैं। और चूंकि नाना के सहाबी थे ये बातें किया करते थे, मौला मुझे बताएं तो सही आखिर ज़हरा की बेटियों पर क्या बीती है। मैंने बहुरुल उम्मा किताब में पढ़ा कि जब ये हज़रत अब्बास अलमदारी की कब्र के पास बैठते थे और मौला से दाव लगाते थे तो कब्र से आवाज़ आया करते थे, ए जाबिर मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे होते हुए ज़हरा की बेटी होनी चाहते हैं। बहुरुल उम्मा किताब में मैंने पढ़ा कि जनाब जाबिर ऐसे
بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ باقی اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، آنے مجلس کا فرش اللہ بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ سب کا قریب و دور سے تشریف لانا معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ دشمنان اہل بیت کو نیست نابود فرما، راج اعظام کو طول عمر عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما۔ ہر قسم کی آفات زمینی اور آسمانی بلاؤں سے تمام کو محفوظ فرما، اپنے آخری حجت کا ظہور فرما، ہمیں ایمان کے غلاموں میں شمار فرما۔